समझौता एक्सप्रेस 2007 धमाकों में तकरीबन 58 पाकिस्तानी शहरी इंडिया के शहर पानीपत के करीब शहीद कर दिए गए। तकरीबन 43 डेड बॉडीज की शनाख्त हुई थी, लेकिन 15 इस कदर बुरी तरह मस्क हो चुकी थी कि उनकी शनाख्त भी नहीं हो सकी। आज मैं आपके सामने समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों की मुकम्मल तफसील, इसमें मुलव्विस सभी किरदार और तफ्तीश और इसके बाकी सभी पहलुओं को खोल कर रख दूंगा, और उन सवालात के जवाबात भी जो अब तक मुहिम्मा बने हुए थे। 18 फरवरी सन 2007 की रात तकरीबन 11:53 पर समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर पानीपत के एक देही स्टेशन दीवाना के करीब से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजर रही थी। तभी जब इसने दीवाना रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया, इसकी आखिरी जो गार्ड वाली बोगी होती है, उससे पहले जो दो बोगियां थी, उनमें दो जोरदार धमाके हुए, और धमाकों के बाद उन दो बोगियों को आग ने पिल पेट में ले लिया। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए जब पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, और इंडिया के साथ अमन और भाईचारे की निगोसिएशंस जारी थे। और सिर्फ एक दिन बाद ही पाकिस्तान के वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का दिल्ली का दौरा प्लान था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक मैंने अपनी प्रोफाइल बायो में दे दिया है, विजिट कीजिए। अब जब तहकीकात का आगाज हुआ तो हमेशा की तरह भारत ने इन दो धमाकों की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान और लश्कर तैयबा पर डालने की कोशिश की, और इसी ज़मन में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट के सफदर और कमर नागौरी और आमिल परवेज को गिरफ्तार करके उनका नार्को टेस्ट भी किया गया। एक अब्दुल रज़ाक नामी मुल्ज़म को शामिल तफ्तीश किया गया, और आरिफ कासमानी पर यह इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि वो लश्कर तैयबा का फाइनेंसर है और उसी ने ये दो बम धमाके जो हैं फाइनेंस किए। लेकिन तहकीकाती एजेंसियों को फिर कुछ डोमेस्टिक लीड्स, स्ट्रॉन्ग लीड्स मिलना शुरू हो गई, और तहकीकात ने एक नया मोड़ ही ले लिया। ये बात सामने आई कि ये दोनों बम धमाके ट्रेन के अंदर सूट केसों के अंदर धमाका खेज और आग फैलाने वाला केमिकल नस्ब करके किए गए हैं, जिनमें से एक सूटकेस जो है वो रेलवे ट्रैक के करीब पड़ा हुआ मिला है। और फिर पुलिस ने यह भी बयान दिया कि उनका ये अंदाजा है कि ये जो सूटकेसों के जरिए बम धमाके किए गए हैं, इसमें 4 से 5 अफराद मुलव्विस हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर और हर जगह पर यही राय कायम हुई कि समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली से Z++ यानी कि आखिरी लेवल की सिक्योरिटी के साथ चलती है, जिस प्लेटफॉर्म पर समझौता एक्सप्रेस ने आकर खड़ा होना होता है, उस पर सवाए उन अफराद के जिनकी टिकट्स बुक हैं, जिनके वीज़ा जात की तफसीलात आ चुकी हैं, और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, इनके अलावा उस प्लेटफॉर्म पर कोई गैर मुतल्लका इंसान जा भी नहीं सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जो सूट केसों का नस्ब करना, उनके ज़रिए बम धमाके करना, ये ज़रूर कोई अंदर का बंदा इसमें शामिल है। फिर ये भी बात सामने आई कि लश्कर तैयबा के जिस बंदे पर इन दो धमाकों की जिम्मेदारी रखी जा रही है, वो तो 2005 से जेल में बंद है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि एक नहायत हैरान करने वाली तहकीक सामने आई कि ठीक 15 मिनट पहले, धमाकों से ठीक 15 मिनट पहले ट्रेन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। अचानक बगैर किसी वजह के दीवाना रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले ये सिर्फ 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर आ गई। बगैर किसी वजह के इसकी स्पीड डाउन कर दी गई, और फिर दोबारा इसने 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ ली। अब इस पहलू पर जब तहकीक की गई तो पता चला कि दो अफराद जो है वो ट्रेन से उस वक्त कूदे थे जब इसकी स्पीड कम की गई, यानी कि धमाके से ठीक 15 मिनट पहले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने उसका खाके भी जारी किए। एक 35 से 36 साल का शख्स था जिसने मूछें थी, और एक 20 से 25 साल का लड़का जिसने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। और साथ में ये भी वादे कर दिया गया कि ये दोनों हिंदी जुबान के अंदर बात कर रहे थे। तहकीकात आगे बढ़ी तो मार्च के पहले हफ्ते में इंदौर शहर से एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया जिसने वो मुबैना सूटकेस फरोख्त किए थे, लेकिन तहकीकाती इदारों को उससे भी कोई खातर खा मालूमात नहीं मिल सके। अब नवंबर 2008 में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS मुंबई ने अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर में तैनात एक हाजिर सर्विस भारतीय कर्नल प्रसाद पुरोहित ने 60 किलो RDX यानी कि धमाका खेज मवाद
ایک بھگوان داس نامی آدمی کو دیا، اور وہ بھگوان داس نامی آدمی جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکوں میں سسپیکٹ ہے۔ اب اے ٹی ایس کی یہ بھی رپورٹ آئی کہ جو کرنل پرساد پروہت ہے، یہ حاضر سروس آرمی کرنل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہندو انتہا پسند تنظیم ابھیناو بھارت کے بھی حاضر سروس کارکن ہے۔ دوستو، جو اس کہانی میں آگے یہ کردار اور جو یہ نام آ رہے ہیں، یہ ان کی تفصیل میں اس ویڈیو میں مکمل بیان نہیں کر سکتا، لیکن اگلی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ان پہ تفصیلاً انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا، لیکن ابھی میں ان کا صرف اتنا ہی ذکر کروں گا جو ان کا سمجھوتا ایکسپریس دھماکوں کے اندر کردار ہے۔ اب چونکہ کرنل پروہت کا نام بھی آ گیا، ابھیناو بھارت کا نام بھی آ گیا، تو یہ بات رول آؤٹ ہو گئی کہ لشکر طیبہ جو ہے اس کا ان دھماکوں کے اندر کوئی ہاتھ ہے۔ اور ویسے بھی یہ دھماکے انڈیا کی اندر جیورسڈکشن کے اندر ہوئے، اور ان کے اندر ٹارگٹ بھی صرف پاکستانی مسلمانوں کو کیا گیا، ان بوگیوں کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا جن میں پاکستانی سفر کر رہے تھے۔ تو یہ چیز خارج امکان قرار دے دی گئی کہ لشکر طیبہ جو ہے وہ یہ اٹیک کیوں کیری آؤٹ کرے گی۔ اب اس میں مسلم ٹیررزم کی جگہ سیفرون ٹیررزم یعنی کہ بھگوا آتنکواد یہ نام آ گیا۔ یہ تحقیقات کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ 19 نومبر سن 2010 کو مکہ مسجد بلاسٹ کے چکر میں ایک سوامی اسیمانند صاحب جو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سوامی اسیمانند بنیادی طور پر آر ایس ایس جو ایک ہندو دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت ہے اس کا پرچارک تھا، اور یہ گجرات کے اندر گھر واپسی تحریک جو تھی وہ چلا رہا تھا۔ گھر واپسی سے مراد کہ جو مسلمان ہیں ان کو کہا جا رہا تھا کہ اب آپ واپس ہندو بنے۔ تو یہ سوامی اسیمانند آر ایس ایس کا پرچارک ہونے کے ساتھ ساتھ ابھیناو بھارت نامی ملیٹنٹ تنظیم کا بھی حصہ تھا، جس کا ذکر پہلے میں کرنل پروہت کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اب جو سوامی اسیمانند ہے اس نے جوڈیشل کنفیشن دیا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے پولیس کنفیشن، ایک ہوتا ہے جوڈیشل کنفیشن۔ جو پولیس کنفیشن ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی قانونی طور پر، جو ایک ملزم پولیس کے سامنے دیتا ہے، لیکن جو جوڈیشل کنفیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک جج کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے۔ جج غیر متعلقہ افراد کو کمرے سے باہر نکال لیتا ہے اور ایکیوز سے پوچھتا ہے بار بار کہ اور اس سے بتاتا ہے کہ آپ یہ جو کنفیشن کریں گے یہ آپ کے خلاف ایویڈنس بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ آپ کے اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی فری ول سے یہ کنفیشن دے رہے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ تو جب تک وہ یہ نہیں بتاتا کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں، میں اپنی فری ول سے دے رہا ہوں، تب تک وہ کنفیشن ریکارڈ نہیں کیا جاتا۔ سوامی اسیمانند نے اپنا جوڈیشل کنفیشن اپنی فری ول سے دیا اور کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے سمجھوتا ایکسپریس 2007 بم دھماکے پلان کیے۔ سوامی نے بتایا کہ سنیل جوشی جو کہ آر ایس ایس کا ایک اور پرچارک تھا، وہ ان بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، لیکن وہ ان دھماکوں کے کچھ دیر بعد 2007 میں پر اسرار طریقے سے مرڈر کر دیا گیا تھا۔ سنیل ڈانگے کا نام لیا سوامی اسیمانند نے، لیکن سنیل ڈانگے جو کہ بم دھماکے بنانے کا ماہر تھا اور یہ سمجھوتا ایکسپریس کے بم بھی اسی نے بنائے تھے، لیکن وہ شخص آج تک مفرور ہے، کبھی وہ پکڑا نہیں گیا۔ راما چندرا کلاسنگرا یہ انجینئر بھی تھا اور بم بنانے کا ماہر بھی تھا، اس نے وہ سرکٹ سیٹ کیے تھے ان بمز کے، اور یہ راما چندرا کلاسنگرا بھی آج تک گرفتار نہیں ہوا، یہ بھی آج تک مفرور ہے۔ لوکیش شرما، سوامی اسیمانند نے لوکیش شرما کا نام لیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جا کر ٹرین میں بم جو ہے وہ فٹ کیے۔ یہ لوکیش شرما گرفتار ہوا لیکن یہ 2019 میں ایکوئٹ ہوا۔ راجندرا چودھری یہ وہ شخص تھا جس نے ان بم جو سوٹ کیسز تھے جن کے اندر وہ دھماکہ خیز اور آگ پھیلانے والا مواد نظر تھا، ان کو ٹرانسپورٹ کیا۔ سوامی اسیمانند نے یہاں پہ ایک عجیب بات کی کہ میری مرضی اور میری سپورٹ ان دھماکوں میں شامل تھی، لیکن میں فزیکلی ان میں شامل نہیں تھا۔ جو سنیل جوشی تھا جو 2007 میں مرڈر ہو گیا پورے سرات طریقے سے، فزیکلی اس میں وہ انوالو تھا اور وہی پورے پلان کو لیڈ کر رہا تھا۔ یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو سنیل جوشی تھا اس کو اسی سوامی اسیمانند نے ہی مرڈر کروایا تھا سائلنس کرنے کے لیے؟ کیونکہ سنیل جوشی ہی فرنٹ لائن پر تھا اور اس کو سوامی اسیمانند کو شاید یہ شک ہو
کہ اس کے ذریعے پولیس مجھ تک پہنچ سکتی ہے، اور جس طرح اس نے اپنے الزام میں سارا ملبہ بھی اسی پر ڈال دیا کہ فزیکلی اس میں وہی انوالو تھا، میں تو انوالو نہیں تھا۔ ہم بات کرتے ہیں ان کے ٹرائل کی، جو 2011 سے چلا اور 2019 تک جاری رہا، جس کے بعد یہ سبھی ملوث افراد جو ہے یہ کورٹ نے کوئٹ کر دیے، یعنی کہ بری کر دیے۔ یہ بری کیوں کر دیے گئے، لیجئے اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ 2011 میں جب یہ لوگ پکڑے گئے اور ان کو کنوکٹ کیا گیا اور ان کا سارا ٹرائل جاری تھا، تو 2011 سے لے کر 2014 تک کانگریس کی حکومت تھی۔ 2014 میں آئی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اور نریندر مودی جو ہے یہ بھارت کے وزیر اعظم بن گئے۔ اب نریندر مودی میں اور سوامی سیمانند اور ان سب افراد میں یہ لنک ہے کہ نریندر مودی بھی چونکہ آر ایس ایس سے آتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بھی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، وہ ہندو توا، فار رائٹ ونگ، اور یہ جو سوامی سیمانند، پریمانند، یہ سارے جو تھے جو اس دھماکے کے اندر ملوث تھے، یہ بھی سارے آر ایس ایس سے آتے ہیں۔ تو آئیڈیالوجیکلی ان کا یہ رشتہ آر ایس ایس سے بنتا تھا۔ تو جب 2014 میں نریندر مودی آتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ ڈرامائی طریقے سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوامی سیمانند کہتا ہے کہ جی اس وقت جو پولیس تھی اس نے مجھے دھمکیاں دی تھی، مجھے ڈرایا دھمکایا تھا، اس لیے میں نے جوڈیشل کنفیشن دیا۔ اور ویسے بھی یہ جو کیس تھا یہ 3 چیزوں پر بیس کر رہا تھا۔ ایک تھا سوامی سیمانند کا جوڈیشل کنفیشن، دوسرے تھے گواہوں کے بیانات، اور تیسرے تھے اس میں فرانسک لنکس۔ تو سوامی سیمانند نے اپنے جوڈیشل کنفیشن سے مکر گیا۔ جو گواہ تھے انہوں نے بھی اپنے بیانات بدلنے شروع کیے، انہوں نے کہا جی کہ پولیس جو ہے وہ دھمکیاں دے کے ہمیں لے آئی ہے، تو ہم نے تو یہ بیان پولیس کو دیے ہی نہیں، اور نہ اس سے پہلے ہم نے عدالت میں دیے ہیں جو اب اس کیس کے اندر لگائے ہوئے ہیں۔ اور جو فرانسک لنکس تھے، ان کی جو رپورٹس تھی فرانسک، وہ بھی آہستہ آہستہ منظر سے غائب ہونی شروع ہوئی، اور فائلز کے اندر سے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اور عدالت نے یہ طے کیا کہ چونکہ جو اصل ماسٹر مائنڈ جس کو کہا جا رہا ہے سنیل جوشی کو، وہ مر چکا ہے، کلاسنگرا اور ڈانگے جو 2 مین کردار ہیں جنہوں نے بم بنائے، وہ ابھی تک مفرور ہے، وہ آج تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ کیس کمزور ہے، اور اسی کی بنیاد پر ان سب کرداروں کو اس میں سے بری کر دیا گیا۔ یہ میرا سوال آپ پر ہے کہ آپ جو سارا دن ان کی باتیں سنتے ہیں، انڈین میڈیا کی، ارناب گوسوامی کی، امبیدر چورواریہ کی، جو ہر وقت پاکستان آرمی ٹیررسٹ اور پاکستانی ٹیررسٹ، سمجھوتا ایکسپریس 2007 جو ہے یہ آپ کی اپنی ایجنسیوں کی تحقیقات تھیں کہ اس میں سیفرون ٹیررسٹ، بھگوا آتنکواد جو تھا وہ اس میں انوالو تھا، جس کے اندر انڈیا کے اندر 58 نہتے پاکستانی معصوم فیملیز کی کو شہید کیا گیا۔